بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اکنامکس نیو وار فرنٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نوا اسٹوڈیوز کی ٹیم کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم جو رواں مالی سال کا بجٹ پاس ہو چکا ہے اس کے اوپر گفتگو کے لیے اپنے مہمان کی رائے لیں گے، جو کہ بیورو چیف ہیں 92 نیوز اسلام آباد کے جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، اور ہم یہ جانیں گے کہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال، اس کے اندر کیا امپیکٹس آ رہے ہیں اس بجٹ کے پاس ہونے کے، اور جو مختلف ریومرز سننے میں آ رہے ہیں، خبریں سننے میں آ رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ یہ جو تبدیلی کی ہوائیں ابھی چلنے کو ہیں، کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل کار فرما ہے۔ ہمارا پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوگا جس میں نوا اسٹوڈیوز قطر سے مدثر رشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو ایک پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو سی پیک ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس نئی صورتحال میں جب کہ کووڈ-19 بھی ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک اکنامک چینج بھی ہے اور پولیٹیکلی بھی چینجز دنیا کے اندر متوقع ہے، تو اس حوالے سے پاکستان اور چائنا کا یہ جو ایک جوائنٹ وینچر ہے سی پیک، اس میں پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا چیلنجز ہیں جو اس وقت پیش آ سکتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں ہم اپنے ساتھ آن لائن لیں گے جناب خالد محمود عباسی صاحب کو، جو کہ اوورآل ہمیں سیاسی حوالے سے اور معاشی حوالے سے نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے ویوز دیں گے۔ تو ہمارے پروگرام میں آپ ساتھ رہیے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہم اچھی انفارمیشن آج کے پروگرام میں دیں گے۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، 92 نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے ہوں، تھینک یو۔ جی سہیل صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو رواں مالی سال کا بجٹ ہے وہ پیش کیا جا چکا ہے، ملک کے اندر ایک سیاسی اور معاشی ابتری کی کیفیت ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے ویوز ہمیں دیجیے گا۔ اسد جعفری صاحب، صرف بجٹ پیش نہیں بلکہ بجٹ ہو چکا ہے، اب اس کی امپلیمنٹیشن ہے، لیکن کورونا کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی عوام کہ یقینی طور کے پر حکومت کو اضافی برڈن نہیں ڈال سکتی، اور جس طریقے سے حکومت اگریسولی ڈیولپمنٹ کا پلان اور اس کے ساتھ مختلف شعبوں سے اضافی ٹیکس کلیکشن کا حوالے سے کچھ انیشیٹو لیتی تھی، تو وہ صورتحال تو نہیں ہے۔ حکومت نے کہا کہ یہ بالکل کوئی ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس فری بجٹ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کچھ معاملات کے اندر حکومت نے ایڈجسٹمنٹ ضرور کی ہے، کیونکہ بہت سے شعبوں کے اندر حکومت کوئی 400-500 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دیتی ہے، جس کے اندر سی پیک کے منصوبے ہیں، کچھ دیگر انڈسٹریز ہیں، تو اس کو حکومت نے مختلف سائٹ سے کور کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں عوام کو کوئی ریلیف تو بڑا نہیں مل رہا، لیکن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی برڈن ضرور ہے، جس کی ایک واضح مثال موجود ہے کہ 1 جولائی سے ہم نے دیکھا کہ بجٹ حکومت نے مالی سال 2020-21 کا بجٹ ہے، اس کے اندر حکومت نے پیٹرولیم لیوی سے جو اس کے ذریعے سے کلیکشن کا جو ہدف رکھا ہے وہ 450 ارب ہے، جو اس سے قبل تقریباً 300 ارب روپے تھا، 150 روپے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا، 150 روپے کے لگ بھگ۔ تو یہی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ عوام کو عالمی مارکیٹ کا جو ریلیف ملنا تھا وہ نہ ملا، اور جب سے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا، چونکہ تمام پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر پیٹرول، ہائی اسپیڈ مٹی کا تیل، لائٹ ڈیزل، اس پر 30 روپے فی لیٹر عائد کر دی گئی۔ جب آپ 30 روپے فی لیٹر عائد کرتے ہیں تو 17% جی ایس ٹی وہ بھی اسی تناسب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی برڈن بنتا ہے۔ تو اب صرف ہم جولائی کی بات کریں تو حکومت پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین سے 75 ارب روپے کا ریونیو جمع کرے گی۔ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، کلیکشن عوام سے ہونی ہے، الٹیمیٹلی کوئی اور آپشن ہے نہیں، تو وہ کورونا کی تباہ کاریوں کے دوران جو عوام کو ایک بڑا ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکے گا، اس کے خزانہ خالی ہے۔ اور اب حکومت نے اپنے مختلف اپنے اتحادیوں کو، اپنے اراکین کو ڈیولپمنٹ فنڈز بھی پیسے چاہیے، امور مملکت چلانی ہے، پیسے چاہیے۔ 3200 روپے تو ہمارے قرضوں کی مد نکل جائے گا، پیچھے آپ 1200 سے 1400 کا اسٹیمیٹ رکھ لیٹ کا بجٹ خسارہ بھی ہے، حکومت نے میکسیمم کلیکشن کرنے، زیادہ سے زیادہ کلیکشن کر کے خسارے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ان نٹ شیل عوام کے لیے مشکلات ہیں، کوئی ریلیف نہیں ہے۔ آئندہ جو رواں مالی سال ہے یہ مشکل ترین ثابت ہوگا، مہنگی ہونے جا رہی ہے،
گیس مہنگی ہونی ہے، جنوری سے حکومت نے بجلی کا ٹیرف ایک موخر کیا ہوا تھا، وہ اپلیکیبل ہونا ہے. تو بے پناہ مشکلات ہیں. جہاں پہ روزگار کے مواقع میں کمی ہے، آمدن میں کمی ہے، وہاں پر حکومت عوام کو اضافی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے گا. حکومت جو مرضی دعوے کرے، جو مرضی اناؤنسمنٹ کرے، لیکن عوام کے لیے بے پناہ مشکلات موجود ہیں. جی سر یہ بتائیے گا کہ ایک سیاسی صورتحال بھی ایک کافی بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اوپر کافی پریشر ہے ان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے، اور ہم کچھ -1 کی بھی باتیں سن رہے ہیں، اور جس طرح پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر خود کہہ دیا. تو اس حوالے سے کیا ویوز ہیں آپ کے؟ دیکھیے، یہ بات کافی حد تک درست ہے، چونکہ شہر اقتدار کے ڈرائنگ رومز میں، شہر اقتدار کی راہداریوں میں یہ باتیں، یہ چہم گوئیاں تو ہیں. اگرچہ شیخ رشید صاحب نے -1 کی بجائے -3 کا نعرہ لگا دیا، لیکن یہ معاملہ کہیں نہ کہیں تو ہے. ایون ود ان پارٹی بھی بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے، چونکہ 2 سال تقریباً گزرنے والے ہیں، اور جو عمران خان صاحب سے، ان کی گورنمنٹ سے عوام نے توقعات وابستہ کی تھی. عوام سے زیادہ عمران خان صاحب نے خود عوام کی جن توقعات کو جس لیول پر پہنچایا تھا، اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو پھر یہ دور مسلم لیگ نون کا دور، جسے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ لوٹ مار کر گئے، پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے، تباہی کر دی، قرضوں میں جکڑ دیا ملک کو. تو لوگ پیپلز پارٹی کے دور کو بھی کریٹیسائز کرتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان 2 ادوار سے، یعنی کہ 8 سے 2018 سے بہتر ٹائم ہونا چاہیے تھا. کرونا کے مسائل اپنی جگہ کے اوپر، فروری مارچ 2020 سے پہلے کرونا نہیں تھا، لیکن صورتحال بہت گمبھیر تھی. یہ تو کرونا نے آ کے اگر دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ بریدنگ سپیس گورنمنٹ کو پرووائڈ کی ہے. جی تو لوگوں کی توقعات پوری، اتحادی بھی ناراض ہیں، ان کی توقعات بھی پوری نہیں ہو رہی، اور کرنا تھا وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. جی صحیح. تو سر آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں یا چند ماہ میں کوئی حکومت کی تبدیلی کا چانس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا کوئی نئی گورنمنٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا ود ان دا پارٹی کوئی چینجنگ آئے گی؟ دیکھیے، چہم گوئیاں تو بہت زیادہ ہیں، اور کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. تو چائے کی پیالی میں کیسے نا طوفان برپا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ ان ہاؤس چینج آتی ہے، کوئی شارٹ ٹرم کے لیے کوئی نیا سیٹ اپ بنتا ہے. چونکہ اس سارے معاملے کا انحصار ہمیشہ طور پر یہ رہا ہے کہ اپوزیشن کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی ایوالو کر رہی ہے. اپوزیشن کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ حکومت کو رخصت کیا جائے. اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ ٹائم اپنا مزید پورا کرے اور پھر نئے انتخابات ہوں. لیکن جو ذرائع اور پریز یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سسٹم یہی چلتا رہے، اور اسی سسٹم کی کچھ نوک پلک درست کر کے اس کو چلایا جائے. اب یہ سارا معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمام پاور پلیئرز، اپوزیشن اور حکمران جماعت کے لوگ کس طریقے سے بیٹھ کے اس کرائسس سے نکلتے ہیں. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اقتدار کی کشتی ایک ایسے بھور میں ہے جہاں پہ وہ مسلسل ہچکولیں کھا رہی ہے. وہ ڈوب بھی سکتی ہے، وہ مشکلات میں گئی. تو اس کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی موجودہ سیٹ اپ میں کوئی یا بہتری لائی جائے، یا کچھ نیا کچھ کیا جائے، جس سے لوگوں کا، مختلف شعبوں کا، تاجروں کا، صنعت کاروں کا جو اعتماد بحال ہو سکے. جو ملک کی مختلف شعبوں کی پالیسی ہیں جو رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہیں، جو ڈیریل ہو چکی ہیں، وہ اپنی ڈائریکشن پہ آ سکیں. تو کچھ نہ کچھ نظام میں بہتری تو لانا پڑے گی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگست کا مہینہ اس حوالے سے کافی چیلنجنگ ہوگا، لیکن اب دیکھتے ہیں. 92 نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مدثر رشید صاحب نے قطر سے، اور ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ مدثر صاحب، اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، بجٹ پاس ہو چکا ہے، اور جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی ابتری ہے. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی گورنمنٹ کا بھی فیوچر، اور آگے پاکستان کا جیو پولیٹیکل جو امپورٹنس ہے، اس حوالے سے آپ کیا ویوز دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک ٹف حالات کا سامنا ہے. ویسے تو یہ کووڈ-19 کے سپریڈ کے بعد گلوبلی یہ ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ان کو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک خوف ہے کہ آنے والے وقتوں میں
اب جو بھی پالیسیز امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بہت سے چیلنجز پیش آنے والے ہیں. تو پاکستان میں تو انفارچونیٹلی اس سے پہلے بھی یعنی کووڈ-19 کے اسپریڈ سے پہلے بھی ایک انسٹیبلٹی موجود تھی اور انسرٹینٹی تھی گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے، جو کہ اب مزید جو ہے آگے نیوز میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر جو کمپیٹنٹ گورنمنٹ ہماری ہو تو اس وقت اچھی اپرچونٹیز بھی ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک سب سے بڑی اپرچونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سی پیک کے جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ ان کو ریوائز کرانے کی پاکستان کے پاس ایک لیوریج موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہم دوسری طرف آئی ایم ایف کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں یعنی ملک و قوم کے جو مفاد میں ہیں وہ فیصلے کر نہیں سکتے. ایون کہ کوئی آنےسٹ بندہ بھی اگر اوپر آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا کہ اس صحیح معنوں میں سی پیک کے حوالے سے چائنا کے ساتھ بات کر سکے. ورنہ چائنا اس وقت جس سچویشن میں ہے، خاص طور پہ جو اس وقت جو نیو کولڈ وار بریو کر رہی ہے اس کے بعد کا جو یہ ہے کہ چائنا کے لیے جو ایک تو ٹریڈ روٹ ہے ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے، اس کے اندر بڑے مسائل کا سامنا ہے اب. اور امریکنز جو ہیں پوری طریقے سے اپنی ملٹری مائٹ وہاں پہ وہ شو کر رہے ہیں. بھی ریسنٹلی 2 ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں ڈپلوائے کر دیے جو کہ ایک ریئر فینومینا ہے. تو چائنا کے لیے سی پیک ایک انشورنس پالیسی تھی شروع سے ہی. ان کو معلوم تھا کہ اگر ساؤتھ چائنا سی میں مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے تو سی پیک جو ہے ان کی ایک انشورنس پالیسی ہوگی. تو وہ چھوڑ نہیں سکتے، وہ ہیویلی اب ان کو ریلائی کرنا پڑے گا اس پروجیکٹ کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر وہ کمپیٹنٹ اگر اتھارٹیز ہوں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں کہ وہ جو معاہدے ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستان کے مفاد میں اتنے نہیں تھے ان کو ریوائز کروایا جائے. جیسا کہ مہدی محمد نے عائشہ کے اندر یہ کیا ہے کہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کچھ جو ہے معاہدے ان کو ریوائز کروایا اور اپنے مفاد وہاں سے حاصل کیے. اس سینیریو میں جب اس وقت امریکن اور چائنیز کے درمیان اب نیو کولڈ وار بریو ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اب چائنا کو اپنے بہت سے فرنٹس کے اوپر اب چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان اپنی جو بھی اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی، اس سے اپنے مفاد کے حق میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کرا سکتا ہے چائنا سے. جیسا کہ مہاتیر محمد کی ہم اگزامپل دے رہے تھے کہ سی پی کے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے تھے اس سے پہلے، اس سینیریو میں انہوں نے اس کو ریوائز کروایا. چائنا مجبور تھا کہ وہ ان کی بات مانے اور چائنا نے ان کی بات مانی. تو اس لیے پاکستان کی جو بھی مقدر حلقے ہیں انفارچونیٹلی انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ہم آئی ایم ایف کا پیکج ہم لے چکے ہیں اور آئی ایم ایف کا پیکج دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکن انفلوئنس میں ہیں. تو اب اگر یہ انفلوئنس ہمارے اوپر نہ ہوتا تو شاید ہم بھی اس پوزیشن میں ہوتے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے. دوسری طرف جو اس وقت چائنا ہے اس کی ریلائنس اب سی پیک کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جیسا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ساؤتھ چائنا سی میں جو اس وقت ان کو مشکلات کا سامنا ہے، تو بڑی ایک آئیڈیل پوزیشن ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ جو معاہدے پہلے ہوئے تھے ان کو جو ہے ریوائز کروائے اور تاکہ اس میں پاکستان کے مفادات کو تحفظ دیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک اپرچونٹی تھی جو اس پورے سینیریو میں ہمارے سامنے آتی ہے. باقی جو کنسرنز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ایک طرف تو ہم اس طرح کی جو اپرچونٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں اس وقت، اور دوسری طرف جو اس وقت جو ملک کی کیپیسٹی ہے وہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے اور پروڈکشن سینٹرز جو ہے وہ ڈیمینش ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ کنسرننگ بات ہے کیونکہ اگر یہ ختم ہوگی پروڈکشن کیپیسٹی تو پھر یہ جو حالات ہوتے ہیں اس کا ایک نقشہ آپ کو وینیزویلا جیسے ملکوں میں نظر آتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرف جائیں، لیکن جس وقت گورنمنٹ کی کوئی اس حوالے سے کوئی ترجیحات نظر نہیں آ رہی ہیں کہ اس پروڈکشن کیپیسٹی کو بچایا جا سکے. ان کی وہی نیگیٹو ایک پالیسی ہے جو شروع سے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، کریک ڈاؤنز کرنے ہیں. لیکن دس از ناٹ دا وے ٹو کنٹرول یا پھر ٹو کرب دی کرپشن. جہاں پہ بھی پروڈکشن سینٹرز موجود ہوتے ہیں کسی کرپٹ سوسائٹی کے اندر، تو وہاں یہ پروڈکشن سینٹرز بیسیکلی ان کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں. اس میں پالیسی یہ نہیں ہوتی جیسے کہ انہوں نے شروع میں ڈپلوائے کی. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ بریدنگ سپیس دیتے ہیں تاکہ آلٹرنیٹ پروڈکشن سینٹرز قائم ہوں. جب وہ قائم ہو جاتے ہیں یا کسی حد تک جو ہے ان کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کریک ڈاؤنز کرتے ہیں ان
ओल्ड करप्ट प्रोडक्शन सेंटर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि वो उसके वाले से तो कुछ सोच थी नहीं, जैसे ही आए उसके बाद जो है उन्होंने इन जो है प्रोडक्शन सेंटर्स जो कि अवेलेबल मौजूद थे उनके ऊपर जो है वो हवा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी मुल्क की जो है वो सीज हो गई। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो नहीं सीख रहे, कुछ ना कुछ जो है इस कोविड के बाद उन्होंने जो है रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया है, लेकिन तरीका ये था कि शुरू से इसका ऐलान करते और अल्टरनेट प्रोडक्शन सेंटर्स को जो है बनने देते, उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस एंगल पे उन्होंने जो है कोई पेशरफ्त नहीं की, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो इसको रिविजिट नहीं कर रहे इन पॉलिसी को सही मानों में। बड़ा ड्रास्टिक जो है स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बचा सकें। दुनिया जहान में कोविड-19 के बाद जो वर्किंग डेमोक्रेसीज थी, जहां पे इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग थे, वहां प्रोडक्शन कैपेसिटी सुकड़ रही है। तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हुक्मरानों की नाअहली की वजह से ये सुकड़ना शुरू हो गई थी, जिसको अब जारी बात है कि जिसमें इजाफा हो गया है इस कोविड-19 के बाद। तो ये इस वक्त सिनेरियो है जिसको हम फेस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। और बड़ी आने वाले दिनों में आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई बड़ी चेंज आने वाली है गवर्नमेंट के हवाले से? देखिए, अनफॉर्चुनेटली है कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो जिस पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर आए हैं वो है ही नेगेटिव। वो तो आई इसी बुनियाद पर कि जी हम जो है वो टैक्स कलेक्ट कर लेंगे और जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लेकर आ जाएंगे। हालांकि ये जो भी ख्वाब इनको जिन्होंने दिखाए थे उनको भी इसको पता होना चाहिए था, रियलाइज करना चाहिए था कि दुनिया जहान में कभी ऐसा नहीं होता कि आप लूटी वापस लें, खासतौर पे इस किस्म के सेटअप में जब फ्री ट्रेड इकोनॉमी है, कोई आप चेक नहीं कर सकते जो भी माल आगे पीछे जा रहा है। इसमें तो ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इनकी रिलायंस इस बात पर थी कि जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लेके आ जाएंगे, टैक्सेस लगा देंगे। तो ये जो चीज है ये हैंड इन हैंड चलती हैं दोनों चीजें। इसको भी बेहतर करते हैं, अपने टैक्स की जो आपका जो वो है स्कोप उसको भी बढ़ाते हैं। लेकिन यह है कि उसके साथ साथ आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और उसमें बल्कि आप मरा देते हैं कि वो उसमें बेहतरी आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे फ्रंट के ऊपर उन्होंने शुरू से नहीं सोचा, जिसकी वजह से अब जिस पोजीशन में वो पहुंच चुके हैं, अब अगर वो अपने इस पॉलिटिकल नैरेटिव से पीछे हटते हैं तो उनकी सियासी मौत है। तो अब उनको तो सभी अब यही जो है ड्रम पीटना है, जो किसी से पीट रहे हैं। लेकिन अब जो है अगर ये वो ड्रम पीटते रहेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। अब उनको समझना होगा कि अब उनके लिए तो अब दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान के कम से कम जो है कुछ दिन बचा लें और पॉलिसी को रिविजिट करें। यहाँ पर अभी फिलहाल जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, चाहे करप्ट ही हैं, उनको उसमें से मरा दें, इस ब्रीदिंग स्पेस से फायदा उठाकर कुछ ना कुछ जो है वर्किंग कंडीशन में आए, ताकि कुछ एक दो सालों में ये चीज बेहतरी की तरफ आए, इकोनॉमी का साइकिल चले। ख्वाब जो है वो छोड़ देना जी, उनको अपना वो ख्वाब जो है वो जो ज़हन में वो सोच के आए थे वो तो पहले ही चिकनाचूर हो चुका था 1 साल के। अब कोई अब जो है फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो इसको छोड़ इसलिए नहीं सक रहे क्योंकि उसके पीछे उनका पूरा एक उनकी स्ट्रगल है, वो पॉलिटिकल नैरेटिव भी उनका ये था। तो वो बैगेज जो है ना उनका, वो उनको रोके हुए है। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो भी इस मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी भी सोच बहरहाल इस वाले से जो है वो नेगेटिव थी, क्योंकि कुछ राइवलरीज थी उनकी भी जो पॉलिटिकल हमारा सेटअप है उसके साथ, तो वो भी इसका एक स्कोर बराबर करना चाहते थे। लेकिन अब उनको भी रियलाइज तो हो गया है, ऐसा नहीं कि उनको रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अब शायद वो समझ चुके हैं, वो रिलीफ देना चाह रहे हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं उसके ऊपर बात मान रहे या इस पर रेजिस्ट करने फिर तो ये डिलेमा है इस वक्त जिसमें ये गवर्नमेंट फंसी हुई है। अनफॉर्चुनेटली अब इस सिनेरियो में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, और जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है आपको पता है वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस को भागना आसान नहीं होता। तो ये इस वक्त अनफॉर्चुनेट जो है सिनेरियो हमारे सामने है। इसमें बेहतरी कैसे आएगी, मुख्तलिफ हल्के क्या सोच रहे हैं, -1 की भी बातें जैसे आपको पता है कि हो रही हैं, तो हो सकता है कि ये जल्दी उसको तब्दील करना चाह रहे हैं। वो भी अब समझ गए हैं कि ये अनसर्टेनिटी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। जितना उन्होंने बदला लेना था ले लिया, स्कोर बराबर शायद हो गए हैं, तो
ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے چینج ہو تو بہتری کی طرف بات بنے، اور کرنا پڑے گا. یعنی اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ جو پروڈکشن کیپیسٹی سکڑ کے اس مقام پہ پہنچنے کا خدشہ ہے جہاں پہ وینزویلا جیسے ممالک ہیں. اس لیے اب الارم بج چکے ہیں اور ہمارے جو ہیں ان کو سمجھ آ چکی ہے. بس اب دیکھیں کتنی جلدی وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ٹرانزیشن ہو جائے تو پاکستان کے کچھ فائدہ ہوگا، کچھ جو ہے ہمارے لیے بہتری کی امید ہے. ورنہ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو پھر یہ خطرناک مسئلہ ہے، اور اس لیے چلے مدثر رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے نوا اسٹوڈیوز قطر سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں خالد محمود عباسی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہم ان سے ویوز لیں گے کہ اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں اور جو سیاسی طور پہ بھی ایک کنفیوژن کی کیفیت ہے، اور پاکستان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اس وقت. جی خالد صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر بے یقینی کی کیفیت ہے، اور یہ بے یقینی اس وقت جو ہے وہ سیاسی بے یقینی سے بڑھ کر معاشی بے یقینی بھی بن چکی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے ہم سیاسی بحران تو بار بار دیکھتے تھے، لیکن معاشی صورتحال اتنی اب تک کبھی نہیں ہوئی تھی. تو کیا معاشی صورتحال کا پاکستان کی سالمیت کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ ہے؟ ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم آپ کے ویوز لینا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیے، یقیناً جہاں تک ہمارا کیا کسی بھی معاشرے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان کو کھانے پینے کو اور اس کی جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری ہوتی رہیں تو آدمی مطمئن رہتے ہیں. اور یہ تو قرآن مجید سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی سوچ تبدیل کرنے کے لیے نبی بھیجتے تھے، رسول بھیجتے تھے، تو ساتھ ہی ان کے حالات کے اندر بھی تغیر پیدا کر دیتے تھے، اور ان پر سختیاں اور تکلیفیں لے کے آتے تھے، قید پڑتے تھے، وبال آتے تھے، تاکہ لوگ سوچنے کے لیے تیار ہوں. تو جب انسان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے یا یہ کہ مسائل کا شکار ہوتا ہے تو وہ ضرور جو ہے اس کے اندر ایک نئی سوچ جنم لیتی ہے. اور ہمارے ملک کے اعتبار سے تو چونکہ کوئی پازیٹیو سوچ تو یہاں موجود نہیں ہے، جیسے نبی کوئی بات لے کے آیا کرتے تھے یا کوئی نیا نظریہ پیش کرتے تھے، تو یہاں تو ایک خلا کی کیفیت ہے. اور اس میں جب یہ اس طرح کی معاشی صورتحال کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑے گا، بحران ہوگا، چینی کا بحران ہوگا، اور بے روزگاری ہوگی، اور بنیادی ضروریات جو ہیں وہ انسان کو میسر نہیں ہوں گی، بھوک تکلیف اور ننگ آ جائے گی، تو پھر ایک کیاس پیدا ہوگا اور ایک جو ہے نفسی کا لوگ ایک دوسرے کے پیٹ چاٹ کریں گے، اور پھر کوئی لا اینڈ آرڈر اور قانون کی پاسداری اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اور جو بھی ایک سسٹم یا یہ ہر شے تے و بالا ہو جائے گی اس پہ. اور یہی در حقیقت ہو سکتا ہے بعض طاقتوں کا کے پیش نظر بھی ہو کہ اس ملک میں ایک سیاسی قیاس بھی پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے آخری حربے کے طور پر یہ اختیار کیا جائے کہ ایسی معاشی حالات پیدا کر دیے جائیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ پڑیں. جی، ابھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بھی نیچے آئی تھی، اس کے بعد دوبارہ اوپر چلی گئیں، اور اس کو انہوں نے تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے کہا کہ اس کی پرائسز دوبارہ اوپر گئیں. لیکن گورنمنٹ اپنا جو مارجن ہے اس میں اس کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور عوام کو جو ریلیف ہے وہ کہیں سے نہیں مل رہا، اور اس چیز کا امپیکٹ جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ ہے جو گراس روٹ لیول تک ہے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں سروے کے اندر 54% پاکستانی متاثر ہوئے ہیں اس کووڈ-19 سے، یعنی لوگوں کی سیلریز کٹی ہیں یا جابز ختم ہوئی ہیں، لے آفس ہوئے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی کانٹینجنسی پلان نہیں ہے؟ یہ اپنے مسائل میں پڑے ہوئے کہ کون گورنمنٹ کرے گا، حکومت کون کرے گا، اور اب نئی حکومت کس کی آئے گی، تو یہ عوام کا یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. جی یقیناً عوام کا تو پہلے بھی کوئی پرسان حال اور نہ اب ہے. یہاں پہ حکومتیں آتی ہیں ڈنگ ٹپانے کے لیے، کسی نے کوئی دور رس منصوبے نہیں بنائے. کبھی کئی 60s میں شاید بنے تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد تو ہماری جو بھی حکومت آئی ہے اس نے اپنا وقت گزارا ہے اور وقتی قسم کے اقدامات کیے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ بعد میں کیا حالات اور پھر لوگ کیسے اس ملک کو لے کے چلیں گے. نہ ان لوگ سوچا جو حکومت میں آئے، نہ ان لوگوں نے سوچا جو ہمیشہ لوگوں کو حکومتوں میں لاتے رہے. اب تو جا کے زیادہ بہت ہو گیا نا کہ بھائی کوئی سلیکٹر بھی ہوتا ہے اور کسی کو سلیکٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو ہمیشہ سلیکٹڈ لوگ ہی آتے رہے نا. وہ ایک
خاص یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نمائندے ہیں، تو حقیقت میں تو وہ کسی شاطر کے پیادے ہوتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو پیادہ ریموو کر دیا جاتا تھا، جسے ہم -1 کہتے ہیں۔ تو یہ تو یہی ہوتا آیا ہے، ایک ہی دائرہ ہے جس کے اندر لوگ جو ہے گردش کرتے کرتا رہا ہے ہماری پالیسیاں، اور اب یہ ہے کہ اس کا اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اصل میں ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ہمارے سارے ادارے جو بھی ان کی اصلیت ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے، اور باقی عوام کو اس سے پہلے لڑایا جاتا رہا۔ پہلے بتایا گیا کہ بنگالی آپ پر بھار ہیں اور مصیبتیں اور بوجھ ہیں، اس بوجھ کو اتار دینا چاہیے، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ساری جو لوٹ کھسوٹ ہے یہ پنجاب کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب سندھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب کر رہا ہے، کے پی کے بعد لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پنجاب کر رہا ہے، اور اب تو خیر کشمیر بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ وہی جو ہے نا آپس میں نفرت میں پیدا کر کے جو لوگ بھی حکومت میں رہے ہیں وہ اپنی حکومتیں چلا، اور اب جو معاملہ ہے وہ یہ کہ ہر ایک جو ہے نا وہ بالکل جس کی کہتے ہیں نا بس ہو گئی ہے، وہ ناک میں دم آ گیا ہوا ہے، اور یہ تو ایک بالکل کولیپس کی طرف اور فیلیور کی طرف ہمارا نظام بڑھ گیا۔ جی تو خالد صاحب، اس وقت جو کیفیت ہے اس میں تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ قرآن و حدیث ہماری کس طرح سے جو ہے وہ رہنما بن سکتی ہے، کیونکہ بہرحال بہت مایوسی کی کیفیت ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سیاسی حوالے سے تو بحران آتے رہے، لیکن یہ کہ معاشی حوالے سے اتنا جو خطرناک بحران ہے وہ آج سے پہلے نہیں آیا، اور اس کی وجہ سے ہر آدمی ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے۔ تو اس میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ آپ مختصر ہماری رہنمائی کیجئے تاکہ یہ کہ ہم یہاں سے کوئی امید کی کرن لے کے جائیں۔ سر مسلمان تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم سبھی ہیں، اور ہم مسلمان ہی ہیں جو کچھ اس سے پہلے 70-72 سالوں ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں تو بات اب یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو صاحب ایمان تو ایسے حالات جو ہے نا وہ صبر ہی کے متقاضی ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں جو اس کے لیے جو ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور ایسے ہی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی ہیں۔ عملاً دیکھیں تو جو ہمارے لیے کوئی اگر وقتی طور پہ جو امید کی صورت بنی ہے وہ یہ شاید چائنا کی ہم ضرورت بنے، اگرچہ کہ اس میں بھی بہت سے خدشات ہیں، خطرات ہیں، خاص طور پہ ابھی جو اس کی ایکٹیویٹی ہے، جس طرح اس نے لداخ اور ملکہ علاقوں کے اوپر قبضے جمائے ہیں، تو وہ اس کی کسی لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ ہے، جس میں شاید اسے بھی نظر آتا ہے کہ جن سے ہماری ہمالیہ سے بلند دوستی تھی، پتہ نہیں وہ اپنا وجود بھی برقرار رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں، تو کل کوئی اگر کوئی اور طاقت اس کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی ضرورت پیش آئے تو میرے ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے، دوسرے کی رگے جان پر میرا پنجہ ہوگا تو وہ کچھ میں اپنی بات منوا سکوں گا۔ تو یہ ساری جو لداخ کی سچویشن ہے اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ کہ اب ورتھ یہاں پہ پروو کر سکیں، نیشنل ورتھ، تو اپرچونٹی تو آئی ہے، اگر ہم کچھ اپنا وہ دکھا سکے تو وہ بہرحال ہمارے ساتھ تو وہ ایزی ہوم فیل کرے گا، بجائے اس کے کہ اسے کل کسی نئی طاقت کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے۔ تو بہرحال ہر کوئی اپنے پلان بی کے تحت بھی اپنے لیے اقدامات تو کرتا رہتے ہیں، تو وہ تو چائنا نے کیے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے لیے اپرچونٹی بنی ہے، اس سے روم کریٹ ہوا ہے۔ تو لیکن یہ کہ ہم ایسی لیڈرشپ ہم نہیں دیکھتے آگے پیچھے، اور بلکہ بہت زیادہ خطرات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ایک بہت بڑے قد کاٹ کے سیاسی لیڈر ہیں، اور ملک کی تاریخ میں ان کا ایک پوری زندگی ایک جود مسلسل ہے، تو ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنی ہے یا لوگوں نے دیکھی ہے یا نہیں، تو انہوں نے بڑی خطرناک باتیں کی اس میں، اور یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ پاکستان کے تو خاتمے کے کاغذات بھی تیار ہو چکے ہوئے۔ ظاہر جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں تیار ہو چکے ہیں یا دہلی میں تیار ہو چکے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو جب اپنے ہی نشیمن کے اوپر بجلیاں گرانے کے لیے تیار ہوں تو کوئی اور کیا کر سکتے؟ تو اس اعتبار سے صرف اتنا نہیں ہے کہ معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں، سیاسی حالات دیگرگوں ہیں، بلکہ یہ کہ ہماری تو پوری یعنی اوپر سے ناخدا تم ہو کی کیفیت ہے میں اور ان بحرانوں میں، جنہوں نے کشتی کو جو ہے وہ کنارے تک لے کے جانا ہے، تو ان کی اہلیت کا بھی مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کی بات سے مراد یہ ہے کہ انکمپیٹنسی بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔
جو اس وقت کی جو صورت سر حال بلکہ میری بات تو یعنی میری الظاہر ہوا ہے، لیکن یہ کہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وفاداری بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا کمٹمنٹ لیول کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں کوئی پھر آگے جو ہے نا کوئی ڈیووشن بھی ہوگی یا کچھ جو بھی ایثار اور قربانی کی بات. تو میں کہہ رہا تھا سوال تو کمٹمنٹ کے اوپر اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور ہماری ترکیب میں بڑا خاص ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 67 میں جو ہے نا بن گوریان نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے، عربوں سے کوئی خطرہ نہیں. تو کہنے کے بعد اس نے یہ بات ایویں ہی تو نہیں کہہ دی تھی نا، اس کے بعد انہوں نے کوئی پلاننگ کی، کوئی منصوبے بنائے. تو یہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے کہ سیاست میں فوج کو ملوث کیا گیا ہے، کاروبار میں ملوث کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ اسے بدنام کیا گیا ہے. اور اب یہ لگتا ہے کہ یہ مرحلہ وار جو کچھ ہوا اس کا ایک جو فیز تھا وہ پرویز مشرف صاحب کے بعد شروع ہوا، جس میں باقاعدہ جو ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس کے تقدس کی چادر تار تار ہوئی ہے. یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں کہ اپنی ہی قوم کے خلاف اپنی فوج کو سفارہ کیا. اور فائنل فیز، یعنی اس فائنل فیز کا یوں سمجھے بالکل آخری جو مرحلہ شروع کیا گیا ہے کہ مین سٹریم لیڈرشپ کی طرف سے براہ راست اب جو ہے نا وہ فوج ٹارگٹ پہ آ گئی. بہت شکریہ خالد محمود عباسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں. ناظرین، یہ جو گفتگو ہمارے ایکسپرٹس نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہمیں امید ہے کہ یقیناً آپ نے اس کو مفید پایا ہوگا. ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ گاہے بگاہے آپ کے سامنے اور بھی مختلف ایکسپرٹس کے ذریعے سے آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں اور آپ کی جو معلومات ہیں اس کے اندر اضافہ کرتے رہیں. بہت سارے چیلنجز اس وقت ہم سب کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت مسلمان اس کے اندر سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. نوا اسٹوڈیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا. آج کے پروگرام کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے سامنے آئی ہے اس میں اپنا فیڈ بیک ہمارے اس پروگرام کے کمنٹس میں دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا